اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر وعدے کم کیے جائیں تو انہیں پورا کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کو ثابت کرنے والا بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اللہ کو نہ ثابت کرنے والا، کیونکہ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ ماننے سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ انسان کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے تو وہ ضرور ٹل سکتا ہے۔ دعا اسی لیے ہوتی ہے کہ آنے والی بلاؤں کو ٹالا جائے۔ اگر آپ کا اچانک کسی لمحے میں ہونے والے فضل پر یقین ہے تو یقین کے ساتھ انتظار کریں۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی، اور کوئی تاریک رات ایسی نہیں جو دن کے اجالے میں ختم نہ ہو۔ سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، کامیابیوں کا، سرفرازیوں کا۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار اللہ کی رحمت ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو بے چینی پیدا ہوگی، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا دیکھا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ اللہ جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ انسان فرعون والی زندگی اور موسیٰ والی آخرت چاہتا ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غم کے اندر اللہ کو یاد رکھنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر ادا کرنے والا، یہی تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہو تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اگر دل میں محبت آ جائے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں، لیکن کب تک؟ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ مصیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں، آنے والی مصیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے۔ عقل کی زکوٰۃ علم، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ اگر غم آ جائیں، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ گناہ عاجزی پیدا کر جائیں تو شکر ہے، بچ گئے۔ ہم صرف زبان سے اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ لفظ نہیں، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں۔ اللہ تو ذات ہے، مقدس اور ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ دل اللہ سے متعلق ہو جائے تو ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈھل جانا لازمی ہے۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ یقین ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کی یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آدھی رات کی آہو فغاں کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں نہ سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔
کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کثرت مال کی ہوس میں تم اتنے غرق ہو گئے یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں میں جا پہنچیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں میں، جسم تو پڑتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے نہ گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دامن خودداری کی یہی خوبی ہے کہ اس پر پیوند تو ہو سکتے ہیں مگر داغ نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، البتہ فیاض اور سخی نہ ہونا گناہ ہے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ پرانے دنوں کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے نئے دنوں میں گھن لگ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت نہ دینا درود ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ گناہ کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا سنیماؤں سے بھری ہوئی ہے، اور نیکی کی تلاش میں جاؤ تو ساری دنیا نیک ہے۔ آپ اپنی تلاش کا رخ جو بنائیں گے وہی سارا ماحول بنا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بھر آنا درود ہے، آپ کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے، آپ کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑے ہونے کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، جلدی نہ کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو۔ بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ جو ہوا اچھا ہوا، اور جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو۔ مستقبل بڑی الہامی چیز ہے، اس کا اندیشہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ سچ ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے۔ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نیند میں عذاب دکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے جب سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بڑھیا کی بات سن کر غش کھا گئے اور بولے، اے اللہ، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پر آنکھ نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، تکلیف زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل ماننا پڑتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ کریں، بلکہ دعا مانگیں وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے
یا کرنا نہیں چاہتے تو انہیں ایک دوسرے کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ جہاں آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں آزاد نہ ہونا، اور جہاں اللہ نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے وہاں کبھی پابند نہ ہونا۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، ایسے ساری دنیا دے کر بزرگی مل سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو، اور اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا، عقل کی انتہا کیا ہے؟ جواب ملا، حیرت۔ پھر پوچھا گیا، حیرت کی انتہا؟ جواب ملا، عشق۔ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق لا انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا، لیکن آپ نے تو لکھا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر کہا، دوسرے مصرعے میں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں،
زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔